آپ جانتے ہیں کہ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو اپنا پخانہ یا فضلہ خود کھاتا ہے. وہ یہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مت یہ بھی ہے کہ خرگوش اپنی جنس کو تبدیل کر لیتا ہے. یہ کبھی مادہ خرگوش اور کبھی نر خرگوش میں خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے، وہ تمام تر تفصیلات آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں. خرگوش انتہائی خوبصورت جانور ہے. اس کو لوگ گھروں میں بھی پالتے ہیں اور یہ جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے. خرگوش دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ خر اور گوشت سے مل کر بنا ہے. خر کا مطلب کان اور گوشت کا مطلب گدھا ہے. خرگوش کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے کان گدھے جیسے بڑے ہوتے ہیں. یہ کان انہیں شکاریوں سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. خرگوش اپنے بڑے بڑے کانوں کی بدولت دور سے ہی شکاری کا پتہ لگا لیتا ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے. خرگوش پالتو بھی ہے اور جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں. اس کی پوری دنیا میں تقریباً 305 قسمیں ایسی ہیں جو گھروں میں پائی جاتی ہیں اور یہ تمام قسمیں دنیا کے 70 ملکوں میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ خرگوش کی 13 اقسام جنگلوں میں پائی جاتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ خرگوش یورپی نسل کے ہیں. یہ دنیا کے سب سے سرد برائے اعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ تمام برائے اعظموں میں پائے جاتے ہیں. لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں، کھانے کے لیے اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کی نرم کھال بہت سی پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک حلال جانور ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. صحیح بخاری میں ایک روایت اس کے حلال ہونے کی حجت سمجھی جاتی ہے. خرگوش سبزی خور جانور ہیں جو گھاس اور دیگر پتوں والے پودوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کی خوراک میں سیلولوز کی بڑی مقدار ہوتی ہے جسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. خرگوش اس مسئلے کو بڑے دلچسپ انداز میں حل کر لیتے ہیں. یہ دو الگ الگ قسم کے پخانے یا مینگنیاں کرتے ہیں. ایک سخت قسم کی سیاہ رنگ کی مینگنیاں ہوتی ہیں، یہ خرگوش کا فضلہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ ایک اور نرم فضلہ بھی کرتے ہیں. نرم فضلے کو یہ فوری طور پر کھا لیتے ہیں، اس سے انہیں ضروری نیوٹرینٹس ملتے ہیں. خرگوش عام طور پر دوپہر کے وقت چرتے ہیں. اگر ماحول خطرناک نہ ہو تو یہ وقفے سے چرتے رہتے ہیں، نہیں تو یہ اپنے بل میں گھس جاتے ہیں. جو فضلہ یا پخانہ یہ خود کھاتے ہیں وہ اکثر اوقات یہ رات میں کرتے ہیں اور اس فضلے کو کرنے کے سیکنڈز میں اس کو کھا لیتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگوں کو خرگوش کے اس رویے کا پتہ ہی نہیں چل پاتا. خرگوشوں کی آبادی پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اوسط مادہ خرگوش 3 سے 8 ماہ کی عمر میں جنسی طور پر بالغ ہو جاتی ہے. یہ اپنی زندگی کے دوران سال کے کسی بھی وقت حاملہ ہو سکتی ہے. خرگوش کے حمل کا دورانیہ انتہائی مختصر ہوتا ہے. اس کی اوسط مدت 31 دن سے 28 یا 36 دن ہو سکتی ہے. حمل کی مدت جتنی کم ہوگی اتنے ہی زیادہ بچے پیدا ہوں گے. اگر حمل کی مدت بڑھے گی تو نومولود بچوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی. عام طور پر مادہ خرگوش ایک بار میں 4 سے 12 بچے جن سکتی ہے، اسی لیے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان کا ریپروڈکشن کا سسٹم اتنا حیران ہے کہ مادہ خرگوش بچے پیدا کرنے کے اگلے ہی دن دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے. یہ بلی جتنی جسامت کا ایک انتہائی کیوٹ جانور ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے. اسی لیے لوگ اسے بلی کی نسل سے سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بلی اور خرگوش دو الگ الگ قبیلوں کے ارکان ہیں. بلی ایک شکاری جانور ہے جبکہ خرگوش خود شکار ہے. خرگوش اپنی زندگی بچانے کے لیے تگ و دو میں لگا رہتا ہے. سائنسی طور پر ان دونوں میں کوئی رشتہ داری ثابت نہیں ہوتی. ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی رشتہ داری ہوئی بھی تو 90 ملین سال پہلے ہوئی ہوگی، لیکن اس کا ابھی تک کوئی حتمی ثبوت نہیں مل سکا. مادہ خرگوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے پیریڈز آتے ہیں. یہ بات زیادہ تر مسلمانوں میں مشہور ہے جس کی وجہ وہ ضعیف روایتیں ہیں. اسی سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی خرگوش کا شکار کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا اور دریافت کیا کہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا جبکہ میں بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا. آپ نے اسے نہ کھایا اور نہ کھانے سے منع فرمایا، لیکن یہ کہا کہ اسے ہیز آتا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اسے خون آتا ہے. یہ دونوں ضعیف روایتیں ہیں اور اس سے متعلق کسی صحیح حدیث کا ذکر نہیں ملتا. سائنسدانوں کے نزدیک بھی مادہ خرگوش کو ہیز نہیں آتا. ماہرین کے مطابق اس کے رحم سے صرف اسی وقت ایک ایگ ریلیز ہوتا ہے جب اس کے قریب کوئی مناسب میل موجود ہو. اس کے بعد یہ مادہ
उस नर के साथ मिलाप करती है। खरगोश की बीजादानी दूसरे जानवरों से कदरे मुख्तलिफ होती है। इंसान समेत कई जानदारों में एक सर्कल में एक एग रिलीज होते हैं, लेकिन खरगोश में मेल की मौजूदगी की वजह से ऐसा होता है। खरगोश के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये अपनी जिन्स तब्दील कर लेते हैं, यानी कभी खरगोश मादा बन जाते हैं और कभी खरगोश नर बन जाते हैं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत अभी तक मानने में नहीं आती। माहिरीन के मुताबिक खरगोश के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं। ये बात लोगों में इसलिए मशहूर हो गई है क्योंकि खरगोश की उम्र जब 6 माह से कम होती है तो इसके मादा और नर बच्चों में फर्क करना इंतहाई मुश्किल होता है। कोई नहीं बता सकता कि ये मादा खरगोश है या नर। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जिन्स वाज़ेह होने लगती है और अगर जवाब अंदाजे के खिलाफ निकल आए तो लोग समझते हैं कि खरगोश ने अपनी जिन्स तब्दील कर ली, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खरगोश की रिहाइश गाहों में घास के मैदान, जंगलात, सहरा और गीली जमीनें शामिल हैं। खरगोश ग्रोहों की शक्ल में रहते हैं और इसकी सबसे मशहूर नस्ल यानी यूरोपीय खरगोश बिलों में रहती है। खरगोशों की दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी शिमाली अमेरिका में पाई जाती है। ये जनूब मगरबी यूरोप, जनूब मशरकी एशिया, सुमात्रा, जापान के कुछ जजायर और अफ्रीका और जनूब अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी मिलते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो कि खला का भी सफर कर चुका है। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में गोश्त की जरूरियात को पूरा करने के लिए खरगोश की फार्मिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में कई लोगों ने खरगोश के फार्म्स बना रखे हैं। चूंकि इनकी नस्ल तेजी से फैलती है, इसलिए ये फार्मर्स को खूब मुनाफा भी देती है और जो लोग खरगोश की फार्मिंग कर रहे हैं वो इस वक्त करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। हुकूमती सतह पर कुछ साल पहले खरगोश की फार्मिंग के हवाले से एक स्कीम भी शुरू की गई थी, लेकिन ये इतनी कामयाब नहीं रही। मुर्गी का गोश्त बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अगर हुकूमत खरगोश की फार्मिंग के हवाले से लोगों में शऊर पैदा करे और इसकी फार्मिंग के नित नए तरीकों को लोगों में इंट्रोड्यूस करवाए, इसके साथ साथ अवाम को खरगोश की फार्मिंग से मुतल्लिक सहूलियात भी फराहम की जाएं, तो पाकिस्तान की गोश्त की जरूरियात बड़ी हद तक पूरी हो सकती हैं और लोग इसके लजीज गोश्त से मुस्तफीद भी हो सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।